बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीका को किसने हराया? अहम ओहदे किसे मिलने चाहिए? तालिबान में संगीन इख्तिलाफात, मुल्ला बिरादर ने काबुल छोड़ दिया। BBC की रिपोर्ट। काबुल में इंडियन शहरी का अगवा, वजारत खारजा ने कहा खबरों का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया ने अफगानिस्तान के बारे में ताउन से किया इत्तेफाक। इमरान खान ने की पुतिन से बातचीत। इंडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं, तालिबान ने दिलाया यकीन। कहा चाइना से मदद लेने में कोई बुराई नहीं। यमन के मारीब पर हूसियों का हमला नाकाम, सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा। कहा 80 बागी मारे गए। वियना बातचीत से पहले ईरानी वजारत खारजा में अहम तब्दीलियां, कट्टर सफारतकार बातचीत को लीड करेंगे। गैर मुल्की फौजें लीबिया से बाहर निकल जाएं, इजिप्ट के सदर ने किया मुतालबा। काहिरा में फरीकों की मीटिंग। नॉर्थ और साउथ कोरिया ने किए कई मिसाइल तजुर्बे, तनाव बढ़ा। मरकजी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को दी इजाजत। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी अहम फैसले। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। खबर है कि तालिबान लीडर्स के दरमियान बाज मामलात पर संगीन अख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। इस सिलसिले में काबुल के सदारती महल में 2 तालिबान ग्रुपों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। पता चला कि झगड़ा उस बात पर हुआ कि किसने अमरीका पर कामयाबी हासिल करने में ज्यादा रोल अदा किया और किस तरह नई कैबिनेट में ओहदे मिलने चाहिए। तालिबान ने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। पिछले महीने अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल और दूसरे मकामात पर तालिबान ने कब्जा किया था और इस्लामी अमारत कायम करने का ऐलान किया था। तालिबान ने एक बुरी कैबिनेट बनाई है जिसमें तमाम मर्द हैं और तालिबान के सीनियर लीडर्स शामिल हैं। इनमें से बाज़ ऐसे तालिबान लीडर्स भी हैं जिन्होंने पिछले 20 साल के दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर खौफनाक हमले किए हैं। पता चला है कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पिछले कुछ दिनों से लापता होने के बाद एक ऑडियो पैगाम के जरिए सामने आए हैं। उनकी गैर मौजूदगी को ताज़ा झगड़े से जोड़कर देखा जा रहा है। तालिबान सोर्सेस ने BBC पश्तू को बताया कि मुल्ला बिरादर और खलीलुर रहमान हक्कानी के दरमियान सख्त लफ्ज़ों का तबादला हुआ और उनके हामियों के दरमियान झड़प हुई। खलीलुर रहमान रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ वज़ीर हैं। कतर में तालिबान के एक सीनियर ओहदेदार ने कन्फर्म किया कि पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह यह बताई जा रही
ہے کہ ملا برادر جو نائب وزیر اعظم ہیں عبوری حکومت کے ڈھانچے سے خوش نہیں ہیں۔ ملا برادر کا ماننا ہے کہ طالبان کو ڈپلومیسی کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ حقانی گروپ اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ لڑائی کے ذریعے امریکہ پر فتح حاصل کی گئی۔ ملا برادر پہلے طالبان لیڈر تھے جنہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2020 میں بات چیت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکی سپاہیوں کی واپسی کے بارے میں دوحہ سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ حقانی نیٹ ورک افغانستان میں بعض خطرناک حملوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ ان حملوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ اس نیٹ ورک کے لیڈر سراج الدین حقانی نئی حکومت کے وزیر داخلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پر پاکستان کا اچھا خاصا اثر ہے۔ پچھلے ہفتے سے ہی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسے اندازے لگائے گئے تھے کہ آپسی لڑائی میں ملا برادر مر چکے ہیں، لیکن ایک آڈیو سامنے آیا ہے جو ان کی آواز میں ہے۔ طالبان سورسز نے BBC کو بتایا کہ ملا برادر جھگڑے کے بعد کابل چھوڑ کر قندھار چلے گئے۔ آڈیو پیام میں ملا برادر نے کہا کہ وہ ہمیشہ دوروں پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں۔ طالبان نے دعویٰ کیا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے اور ملا برادر محفوظ ہیں۔ اس بارے میں بھی طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ فی الحال ملا برادر کیا کر رہے ہیں۔ ایک ترجمان نے بتایا کہ ملا برادر اور طالبان سپریم لیڈر اخونزادہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور دونوں قندھار میں ہیں۔ ترجمان نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ وہ بہت تھک چکے ہیں اور کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کابل میں ایک انڈین شخص کا اغوا کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ وہ ان خبروں کا جائزہ لے رہی ہے اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس شخص کی پہچان 50 سالہ بنسی لال کی حیثیت سے کی گئی۔ بتایا گیا کہ کابل میں ان کی دکان سے بنسی لال کا اغوا کیا گیا۔ انڈین ورلڈ فورم کے پریزیڈنٹ پنیت سنگھ نے یہ بات بتائی۔ وہ کابل میں فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کا کاروبار کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کے سٹاف کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ان کا اغوا کیا گیا۔ یہ واقعہ پیر کی رات تقریباً 8 بجے پیش آیا۔ 50 سالہ بنسی لال کا خاندان دہلی کے قریب فرید آباد میں رہتا ہے۔ پاکستان اور رشیا نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں لیڈرز نے افغانستان میں امن و استحکام کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ دونوں کے درمیان منگل کو یہ بات چیت ہوئی۔ پاکستان نے بات چیت کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ افغانیوں سے بات چیت کریں۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگز ہونے والی ہیں جن میں افغانستان ایجنڈے میں سب سے آگے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ افغان عوام کو اس نازک مرحلے پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان کی انسانی مدد پر زور دیا۔ پیر کے دن یونائیٹڈ نیشنز کی ایک کانفرنس میں افغانستان کی $1 بلین انسانی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے وارننگ دی ہے کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہیں کی گئی تو 14 ملین لوگ بھوک مری کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یورپین یونین نے افغانستان کے لیے 10 کروڑ یورو کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی طرف سے انسانی مدد کا پہلا ہوائی جہاز کابل پہنچا۔ مہان ایئر کی اس فلائٹ میں ایرانی سفارتکار بھی سوار تھے۔ مسلسل وارننگ سامنے آتی رہی ہیں کہ افغانستان ایک بدترین انسانی بحران سے دوچار ہو سکتا ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے دفتر نے بتایا کہ 4 ملین افغانیوں کو ہنگامی بنیادوں پر کھانے کی ضرورت ہے۔ دفتر نے بتایا کہ 70% افغانی دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں سوکھا ہے، جس سے 7 ملین سے زیادہ افغانی متاثر ہیں۔ ملک کے 34 صوبوں میں سے 25 کو ایسے مسائل کا سامنا ہے۔ طالبان فائٹرز نے افغانستان کے سابق نائب صدر عبدالرشید دوستم کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ کابل میں دوستم کے گھر سے تصویریں آئی ہیں جن میں طالبان فائٹرز کو بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستم فی الحال فرار ہیں۔ افغانستان کے قندوز میں ایک بم دھماکہ ہوا جس سے 4 لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ یہ دھماکہ ایک کار بم کے ذریعے کیا گیا۔ بتایا گیا کہ سراج الدین شہید مسجد کے قریب یہ دھماکہ ہوا۔
طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان کے بارے میں انڈیا کے اندیشے مناسب نہیں ہیں۔ طالبان نے یہ بھی کہا کہ چائنا سے مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ چائنا افغانستان کی دوبارہ تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے اور ضروری سیکٹرز میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائم سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ طالبان اور چائنا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں دلچسپی دکھائی ہے۔ شاہین نے کہا کہ بعض انڈین میڈیا چینلز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور دوسرے چائنیز منصوبوں پر فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کی اس طرح کی فکر مندی مناسب نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو تاجکستان کے دارالحکومت میں ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں انڈین ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے۔ انڈیا اس میں ورچوئل طریقے سے حصہ لے گا، لیکن وزیر خارجہ ایس جے شنکر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگز کے سلسلے میں دوشنبے روانہ ہوں گے۔ ان میٹنگز میں افغانستان کی صورتحال اور اس کے اثرات کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او کے لیڈرز کی میٹنگ ہائبرڈ طریقے سے ہو رہی ہے، یعنی بعض لیڈرز شخصی طور پر حصہ لے رہے ہیں اور بعض ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف صدارت کریں گے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی، رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف، ایران کے حسین عامر عبداللہیان، پاکستان کے شاہ محمود قریشی بھی شرکت کریں گے۔ جے شنکر نے کچھ دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ یمن کے ماریب شہر پر حوثیوں کے ایک حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی حامی فورسز نے کہا کہ اس حملے میں 80 حوثیوں کا ہلاک کیا گیا۔ ماریب کے الکسرہ، مزجہ، ہیلان، جبل مراد اور رہابہ علاقوں میں تازہ لڑائی ہوئی، جہاں سینکڑوں فائٹرز نے ہادی کی فوج پر حملے کیے۔ ہادی کی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ حوثیوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس نے حوثیوں کے ایک ڈرون حملے کو ناکام بنایا، جس کے ذریعے ابہا ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی نے کہا کہ غیر ملکی فوجوں کو لیبیا سے باہر نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی مداخلت سے لیبیا کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ سیسی نے لیبیا کے ایک باغی فوجی کمانڈر خلیفہ حفتار اور دوسرے لیبین لیڈرز سے قاہرہ میں ملاقات کی۔ سیسی نے قاہرہ میں لیبیا کے ان عہدیداروں کی میزبانی کی۔ اس موقع پر ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل بھی موجود تھے۔ صدارتی محل کے ترجمان نے بتایا کہ اس میٹنگ میں لیبیا بحران کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ سیسی نے کہا کہ قاہرہ غیر ملکی دخل اندازی کو روکنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ خلیفہ حفتار اور دوسرے لیبین لیڈرز نے اس موقع پر اپنے اپنے نقطۂ نظر کو دہرایا۔ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینیوں کی بھوک ہڑتال کا منصوبہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جب سے اسرائیل کی ایک سخت سیکیورٹی والی جیل سے فلسطینی قیدی فرار ہوئے ہیں، جیلوں میں بھی کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ کوئی 1400 فلسطینی قیدیوں نے اپنے مطالبات کی تائید میں بھوک ہڑتال پر جانے کی دھمکی دی تھی۔ اس دوران قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ اس ہڑتال کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ ہڑتال جمعے سے شروع ہونے والی تھی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور قدس میں کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے 26 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے دھاووں کے دوران گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور لوٹ مار مچائی۔ کئی فلسطینیوں کو ٹارچر کیا گیا۔ 225 یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ایران نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کی بات چیت سے پہلے وزارت خارجہ میں بعض اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایک کٹر خیالات رکھنے والے عہدیدار کو نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت میں شامل کیا گیا ہے اور انہیں بات چیت کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ عہدیدار نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے ویانا میں بات چیت جلد شروع ہونے والی ہے۔ سینئر سفارتکار عباس ارغچی کی جگہ ایک کٹر سفارتکار علی باقری کانی کو سیاسی معاملات سے متعلق ڈیپٹی مقرر کیا گیا ہے۔ ارغچی نے جولائی کے آخر تک ویانا بات چیت کے 6 راؤنڈز میں حصہ لیا تھا۔ یہ تقرر ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے بارے میں بات چیت پھر سے شروع ہونے والی ہے، جو نازک مرحلے میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا تھا کہ بہت جلد ویانا بات چیت ہوگی۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں نے میزائل تجربے کیے ہیں، جس سے خطے میں تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ اس نے اپنا پہلا انڈر واٹر بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ ساؤتھ کوریا نے بھی اس سے پہلے 2 میزائل فائر کیے۔ ساؤتھ کوریا کے صدارتی دفتر نے بتایا کہ چہارشنبے کی صبح یہ تجربے کیے گئے۔ یہ ایک دیسی ساختہ میزائل تھا جسے
3000 टन वजनी सबमरीन से छोड़ा गया। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे किए। पीर को भी नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि उसने क्रूज मिसाइल्स के तजुर्बे किए हैं। बात कोविड की। इंडिया में कोरोना वायरस के 27,176 नए केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 284 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में ये बात बताई। एक्टिव केसेस घटकर 3,51,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए। वेस्ट बंगाल में कई बच्चों को बुखार और फ्लू जैसी अलामतों के साथ हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। बड़ी तादाद में बच्चों को हॉस्पिटल्स में शरीक करने से आवाम में तशवीश पैदा हो गई है। कई बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिछले 48 घंटों में जलपाईगुड़ी में 3 बच्चों की मौत हुई। जिला हॉस्पिटल में कम से कम 92 बच्चों को शरीक किया गया। सिलीगुड़ी के एक सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन 100 बच्चे शरीक हुए। नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और वेस्ट बर्धमान जिले से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। मुतासरा बच्चों के कोविड, डेंगू, मलेरिया और दिमागी बुखार के टेस्ट किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई है ताकि सूरत हाल पर नजर रखी जा सके। मरकजी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई की इजाजत दी है। इस फैसले के बाद ऑटोमोबाइल्स और टेलीकॉम कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में उछाल आया। हुकूमत ने इन सेक्टर्स में राहत का ऐलान किया। कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर को राहत देते हुए उनके बकाए 4 साल तक के लिए रोक दिए हैं। इससे कई टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीका को किसने हराया? अहम ओहदे किसे मिलने चाहिए? तालिबान में संगीन इख्तिलाफात, मुल्ला बिरादर ने काबुल छोड़ दिया। BBC की रिपोर्ट। काबुल में इंडियन शहरी का अगवा, वजारत खारजा ने कहा खबरों का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया ने अफगानिस्तान के बारे में ताउन से किया इत्तेफाक। इमरान खान ने की पुतिन से बातचीत। इंडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं, तालिबान ने दिलाया यकीन। कहा चाइना से मदद लेने में कोई बुराई नहीं। यमन के मारीब पर हूसियों का हमला नाकाम, सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा। कहा 80 बागी मारे गए। वियना बातचीत से पहले ईरानी वजारत खारजा में अहम तब्दीलियां, कट्टर सफारतकार बातचीत को लीड करेंगे। गैर मुल्की फौजें लीबिया से बाहर निकल जाएं, इजिप्ट के सदर ने किया मुतालबा। काहिरा में फरीकों की मीटिंग। नॉर्थ और साउथ कोरिया ने किए कई मिसाइल तजुर्बे, तनाव बढ़ा। मरकजी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को दी इजाजत। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी अहम फैसले।
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.